کافی دیر سے وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے کرامت اللہ غوری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عامر میاں. سر حالات تو دنیا بھر کے ہی ظاہر ہے, کہتے ہیں نا کہ سم ٹائم ہم بچپن میں کہتے تھے کہ جی قیامت آنے والی ہے, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید قیامت آ گئی ہے. ہر بندہ, ہر وہ شخص جو صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو, چاہے ہم غزہ کی بات کر لیں, یوکرین کی بات کر لیں, یہاں کینیڈا کی بات کر لیں, پاکستان کی بات کر لیں, وہاں ایک افراتفری, ایک نفس نفسی کا دور جو ہے وہ جاری ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پاکستان سے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ افسوسناک واقعہ, آئی ڈونٹ نو کتنی جانوں کا, کہ وہ زلزلہ پاکستان میں آیا, پشاور میں, اسلام آباد میں, دیر میں, مالاکنڈ اور کئی شہروں میں تقریباً 5.3 کا زلزلہ آیا ہے. تو ہم امید ہی کرتے ہیں کہ اللہ آسانی کرے. ہمیں بچپن میں بتایا جا سکتا تھا, آپ اس کی تصدیق کریں گے, کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے یا اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو یہ جو ایک زلزلہ ہے, طوفان ہے, سیلاب ہے, یہ اس وقت آتے تھے. مطلب جو ہمیں پڑھایا گیا, ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ان چیزوں. تو تھوڑا سا بتائیں گے اس میں کیا حقیقت ہے, اور یہ اتنے فریکوینٹلی سیلاب, زلزلے صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں آ رہے ہیں؟ عامر میاں, ہمیں بھی بچپن میں ہمارے ماں باپ نے اور اسکول میں ہمارے اساتذہ نے یہی تعلیم دی تھی کہ یہ جو آفات, قدرتی آفات ہیں, جی, یہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس طرح کی آفات بھیجتا ہے. اور دیکھو, وہ ہمارے ہاں جو روایات مشہور ہیں ان میں قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں. جی, ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قدرتی آفات میں اضافہ ہو جائے گا. اور ایک اور نشانی جو رسول اللہ کی سے ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صحرا نشین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بلند و بالا عمارات بنائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو تم نے دیکھا کہ عرب شیوخ نے گزشتہ 20-25 برس میں کیا کام سب سے نمایاں کیا ہے. اونچی بلڈنگ ہے, اونچی عمارتیں بنائی ہیں. وہ دبئی میں برج الخلیفہ جو دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے وہ بنائی گئی. لیکن ابھی 2 دن پہلے سعودی عرب کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ریاض میں $5 ارب کے خرچے سے, صرفے سے ایک بلند عمارت بنائے گی, اسکائی اسکریپر, جو برج الخلیفہ سے دگنا اونچی ہوگی. تو یہ قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے. اور دنیا کے حالات جس طرح سے ہم آج ناگفتے بے دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی تشویش کا باعث ہے. بے شک ہمارے اپنے ملک میں, ہمارے اپنے وطن اول میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں مکمل فسطائیت کا راج ہے. اور میں وہ قطعہ تو بعد میں تمہیں سناؤں گا جو میں نے اسی تاثر سے لکھا ہے. لیکن ایک دیکھو, سیاسی انتشار اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اپنی تحریک انصاف کے رہنما اور بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی. اور دونوں مرکز اور صوبہ پنجاب ایک دوسرے پر ذمہ داری ٹال رہے ہیں. مرکز یہ کہتا ہے کہ اڈیالہ پنجاب کی سرزمین پر ہے, لہذا پنجاب کی حکومت کا اس پہ تصرف ہے. پنجاب کی حکومت مختلف قسم کے بہانے بنا رہی ہے. کہ آج جو میں نے یہ تازہ خبر پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے جو معاون خصوصی ہیں حذیفہ رحمان, انہوں نے ڈان نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ مرکز نے پنجاب کی حکومت سے درخواست کی ہے, ہدایت دی ہے. یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ ہدایت دینے کی تو مجاز نہیں ہے, اس لیے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد انڈیپینڈنٹ صوبے
ان مقاصد میں، ان اعمال میں آزاد ہو چکے ہیں، خود مختار ہو چکے ہیں. لہٰذا وزیر اعظم نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے، ان سے التجا کی ہے کہ سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے کے لیے مطلوبہ سہولیات فراہم کی جائیں. اور میں نے جو پنجاب حکومت کا اعلامیہ پڑھا ہے، وہ پنجاب حکومت کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اصل میں ان دونوں حکومتوں کی ڈوریاں کہاں سے کھینچی جاتی ہیں وہ تو تمہیں معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ وہ جن کا کوئی آئینی کردار نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں وہ دخیل ہوں، وہ منتظم اعلیٰ بن بیٹھے ہیں. وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، اور وہ ان کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں. مرکز میں حکومت بھی، وفاق کی حکومت بھی ان کی باج گزار ہے، اور پنجاب کی حکومت بھی انہی کی عائد کردہ ہے. تو لہذا وہ ڈوریاں ہلانے والے ڈوریاں ہلا کے کٹ پتلیوں کو نچا رہے ہیں، اور پوری قوم بھی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور دنیا بھی تماشائی ہے. لیکن آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بات میری بھی سمجھ نہیں آتی. بیسیکلی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اس وقت حکومت وقت ہے، ان کا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ جتنا چیزوں کو روکتے ہیں وہ اتنی ہی چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں نا. وہ اپنا کہتے ہیں کہ ایک سے عام الفاظ میں کہ وہ رائتا پھیلاتے ہی جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ آفریدی صاحب کو روکنے سے یا عمران خان صاحب کو ملنے نہ دینے سے ان کے اوپر ایسا کیا مطلب ہو جائے گا. حالانکہ اگر وہ مل لیتے ہیں، جو بھی انسٹرکشن ہے دینی ہے، بات چیت، اور بھی لوگ جاتے ہیں عمران خان صاحب سے، ان کی بہنیں جاتی ہیں ملنے کے لیے. پختونخوا کی کابینہ نہیں نامزد کی جا سکی اس وقت تک، اس لیے کہ سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا جائز ہے، درست ہے، کہ وہ تا وقتے کے اپنے تحریک انصاف کے بانی مبانی سے مشورہ نہ کر لیں، ان سے ہدایات نہ لینے، وہ کابینہ سازی کا کام نہیں کر سکتے. لیکن اس پر بھی آپ کو دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کافی تنقید کا سامنا آ رہا ہے کہ جی آپ نے حلف تو لے لیا، لیکن اب تک آپ نے اپنی کابینہ کا بھی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا. کیا آپ انہی پرانے جو ہیں وزراء ہیں انہی کے ساتھ کریں گے؟ پھر ود ان پی ٹی آئی بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جی آلریڈی جو پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں جناب جو آلریڈی وہاں بیٹھے ہیں سیٹوں پر اور جو سرو کرتے رہیں، تو کیا ان میں کوئی نااہلی ہے، کوئی پرابلمز ہے؟ کیوں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں وہ اپنی عمران خان کے مشورے کے بعد ہی نئی کابینہ کا جو ہے وہ تعین کریں گے؟ عامر میاں، یہ اختلاف رائے کا ہونا تو ناگزیر ہے، اس لیے کہ جس طرح کا نظام ملک پر، قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس میں اس کے منطقی نتیجے میں یہ خلفشار پیدا ہونا لازمی ہے. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ڈوریاں ہلانے والے، وہ دانستہ طور پر، ارادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی سطح پر انتشار رہے، اس لیے کہ انتشار ہوگا تو ان کی چودراہٹ برقرار رہے گی. وہ جو نوآبادیاتی نظام تھا، جس کا لب لباب یہ تھا، جس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ ہمارے ملک میں آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سطح پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے. اور اب تو انتشار کی یہ انتہا ہو چکی ہے کہ پہلے سیاسی پارٹیاں، پہلے قوم کے افراد عدلیہ کی طرف دیکھتے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ سے ان کو کوئی انصاف کی امید ہوتی تھی، انصاف مل سکے گا، ان کو عدل کی توقع وہ رکھ سکتے تھے. لیکن اب اعلیٰ عدلیہ میں جو انتشار پیدا کر دیا گیا ہے، آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ کسی پبلک تقریب میں نہیں جا سکتے
اور وہاں سیاست پر، ملک کی سیاست پر یا عدل کے نظام کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. اور اس کے خلاف آج سپریم کورٹ کے جو 2 سینئر ججوں نے باقاعدہ احتجاج کیا. انہوں نے تحریراً سپریم جوڈیشل کونسل سے احتجاج کیا ہے کہ یہ جو آپ نے نئے قوانین وضع کیے ہیں، اس سے تو عدلیہ کے منہ پر، وہ پہلے عدلیہ کے متعلق تصور تو عام یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پر نقاب پڑی رہتی ہے، اس لیے کہ وہ فریقین کو دیکھ نہ پائے. لیکن اب جو پاکستان میں یہ نئے اصول وضع کیے گئے ہیں، اس سے تو عدلیہ کے کان بھی بند ہو جائیں گے اور ان کی بولنے کی قوت بھی سلب ہو جائے گی. لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ عوام یہاں اپنا رول کیا ادا کر رہی ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ سیلاب آتے ہیں اور جس طرح کی ناگہانی آفتیں، جو آسمانی آفتیں، وہ اللہ کی ناراضگی کی ہی وجہ علامت ہے. اسے آپ نے بھی انڈوز کیا اور وی ایوری بڈی نو. اب یہاں بات کرتے ہیں کرامت صاحب کہ یہ جو حکمران ہمارے اوپر نازل کرتے ہیں، وہاں بھی تو اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ تم جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر ویسے ہی. تو ہمیں اپنی کریکشن کیسے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، اے بی سی اور لے لیں ساری جماعتیں آپ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی سیاست دان ہمارے خراب ہیں، عسکری قیادت ہمارے جو جرنیلز ہیں وہ خراب ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اپنی پاور کو نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن کبھی ہم اس پر کام کرتے ہیں، کبھی ہم نے عوام کی جو ایک عام آدمی ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے، اس کی سوچ کو، اس کو شعور دینے کے لیے کبھی بات کی، کیونکہ ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے سر. قبیلوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، پارٹیوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ہمارے لیڈرز تو ہیں ہی نہیں. لیڈر مجھے ایسا لگتا ہے صرف قائد اعظم تھے ہمارے، یا لیاقت علی خان. اس کے بعد تو سب ہم فالوورز ہیں. جو ہمارا اوپر بیٹھا ہوا جو انفلوئنسر ہے وہ ہمیں کہہ دیتا ہے اور ایز این فالوورز ہم اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. ہم تربیت پہلے اپنی کیوں نہ کریں؟ ہم ڈائریکٹ الزام لگاتے ہیں سیاستدانوں پر یا اسٹیبلشمنٹ پر یا ہم عدلیہ پر کہہ رہے ہیں. ہم خود صحیح ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں، عوام کی سطح پر دیکھو، عوام کی تربیت کیوں نہیں ہو پائی؟ عوام، پاکستان کا معاشرہ جمہوری معاشرہ کیوں نہیں بن سکا؟ سر کبھی جمہوری معاشرہ تھا ہی نہیں. اس لیے کہ ہماری فکر پاکستان بننے کے بعد سے جمہوری ہو ہی نہیں سکی. جی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی جو کمزوری ہے ہمارے نظام میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جاگیردارانہ سوچ کو سیاست پر مسلط کر دیا ہے، اس کو حاوی ہونے دیا ہے. اور اب یہاں تک جاگیرداری کا زہر پھیلا ہے کہ اب میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اب جاگیرداری فکر رکھنے کے لیے جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اب ہر سطح پر معاشرے کے ہر سطح پر ہر طبقۂ خیال میں سوچ اور فکر جاگیردارانہ ہو چکی. یس یو آر رائٹ. اور دیکھو، جمہوریت کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی تقاضا کیا ہے؟ جمہوریت کا بنیادی تقاضا یہ ہے عامر میاں جی کہ مخالفت کو برداشت کیا جائے، مخالف کو دشمن نہ سمجھا جائے، مخالف کو یہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی پوری سہولت ہو، اجازت ہو، آزادی ہو. یہ ضروری نہیں کہ تم جو بات کہو میں اس سے اتفاق کروں، لیکن مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں تمہیں اپنا دشمن نہ سمجھوں. بالکل ٹھیک. اب جاگیرداری فکر جو ہم پر حاوی ہو گئی ہے، جس نے ہمارے پورے معاشرے کو ایک طرح سے معیوب کر دیا ہے، جس نے ہمارے معاشرے کی فکر کو تلپٹ کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جاگیردارانہ فکر میں مخالفت کو برداشت نہیں کیا جاتا. لیکن کرام صاحب یہاں آپ کو روکوں گا. مجھے بتائیں، آپ کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے، تجربہ ہی بہت زیادہ ہے، ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے سوالات میں کر رہا ہوں. اس 1000 پچھلی تاریخ میں ہم جاتے ہیں، 1000 سال کی تاریخ جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یا ان کے نسل ہماری، اس میں کب یہ جمہوریت تھی اور کیا اس وقت کے معاشرے میں جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا؟
1000 سال کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم ایز اے قوم بھی جو ہے وہ جمہوری تھے؟ نہیں، وہ جمہوری نظام نہیں تھا لیکن وہ چل رہا تھا کہ نہیں؟ لیکن دیکھو عامر میاں، دنیا کے بیشتر ممالک کی تاریخ گزشتہ 1000 برس کی یا گزشتہ صدیوں کی یہی رہے. یورپ میں کیا تھا؟ یورپ میں بھی مملوکیت تھی، وہاں بھی بادشاہ تھے، وہاں بھی رجواڑے تھے، وہاں بھی نوابین تھے. لیکن جب فکر آزاد ہوئی، جب فکر جمہوری ہوئی، تو انہی معاشروں میں جہاں پر بادشاہت تھی، جہاں سلطنت کا نظام تھا، وہاں جمہوریت. کتنے سال پہلے؟ نہیں، جب یورپ میں تو یہ دو صدیوں پہلے. ہاں، اور ہمیں یہ تحریک پیدا ہوئی نا. ہمارے ہاں 78 ایئرس نہیں، لیکن 78 ایئرس کم نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا، لیکن کیونکہ ہم 1000 سال کی اس تربیت میں رہیں، بیسیکلی تربیت کی بات میں جو فوکس کر رہا ہوں وہ تربیت کی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1000 سال میں چاہے ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہوں یا اس پورے خطے میں لے لیں، جس میں آٹومن امپائرز بھی لے لیں، ساری چیزیں لے لیں، سعودی عرب بھی لے لیں، ہندوستان بھی لے لیں، جب پاکستان اب بعد میں آئی، وہاں جو ایک عوام رہ رہی تھی وہی تو عوام پاکستان میں آ گئی ہے نا، وہی لوگ رہ رہے ہیں اسی خطے میں پچھلے 1000 سال سے. اگر 1000 سال سے ان کو ٹرین ہی نہیں کیا اس چیز کے لیے کہ جناب آپ نے اس طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے اس طریقے سے اپنے شعور کو بیدار کرنا ہے، تو وہ کیا ووٹ ڈالیں گے؟ اس لیے کہ ہماری سیاست پر جاگیردار مسلط ہو گئے. تم نے لیاقت علی خان کا ذکر کیا تھا، ان کو پاکستان بننے کے 4 برس بعد ہلاک کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے ان کے قتل کی سازش تیار کرنے والے تو جاگیردار تھے. انہوں نے لیاقت علی خان کے کانٹے کو بقول وہ جو پنڈی سازش کا سرغنہ تھا جنرل محمد میجر جنرل اکبر خان، اس نے، میں نے اپنی کتاب میں اپنی یادداشتوں میں ذکر کیا ہے اس واقعے کا، کہ اس نے ہمارے دفتر خارجہ میں ہم ڈائریکٹرز، جو نوجوان ڈائریکٹرز تھے اس زمانے میں، ایک کافی بریک کے لیے جمع ہوتے تھے ایک جگہ پر، اور میجر جنرل اکبر خان، جن کو بھٹو نے چیک سلواکیہ میں پاکستان کا سفیر لگا دیا تھا، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اور وہ اس کمرے میں تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہم نے تو لیاقت کے کانٹے، یہ الفاظ تھے، لیاقت کے کانٹے کو اپنے راستے سے بہت پہلے ہٹا دینا چاہا تھا. راولپنڈی سازش بے نقاب ہو گئی، وہ اس وقت تو بچ گیا تھا، لیکن اس کے بعد راولپنڈی میں مارا گیا. تو یہ جب فکر ہو، یہ جب سوچ ہو، تو یہی تو رونا ہے. لیکن سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں فکر جمہوری ہو چکی ہے، لہٰذا وہاں وہ بھی ابھی ہوئی ہے. نہیں، ورنہ آپ حسینہ واجد صاحبہ کو دیکھیں، خالدہ ضیاء صاحبہ کو دیکھیں، وہ بھی وہی حال تھا جو ہمارا ہے. لیکن فکر تبدیل، یہی تو وہ تو کہہ لیں کہ وہی جینزی جن کو ینگ نوجوان کہتے ہیں، وہ باہر نکلا. یہی نیپال میں ہوا، یہی سری لنکا میں ہوا. ہندوستان میں کیا ہوا؟ ہندوستان میں جمہوریت کیوں اتنی کامیاب ہے؟ سر وہاں ان کے جو نہرو صاحب ہیں نا، وہ زیادہ دن جی گئے. نہیں، میرے نزدیک نہیں، انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا، جو سب سے اچھا کام کیا، وہ یہ کہ جب ہندوستان آزاد ہوا ہے، جب پاکستان آزاد ہوا ہے، تو غیر منقسم ہندوستان میں تم کیا سمجھتے ہو کتنے رجواڑے تھے، کتنی ریاستیں تھیں؟ 555 رجواڑے اور ریاستیں تھیں. پٹیل نے، جو وزیر داخلہ تھا نہرو کی کابینہ میں، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رجواڑوں کو ختم کر دیا، ان کو ختم کر دیا. اس کے بعد عوام ان کے تسلط سے آزاد ہو گئے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بھارت کی دشمن کی بھی مثال بھی دینی چاہیے، تو جس کی جو چیز اچھی ہے اس کو سیکھنا چاہیے. تو بھارت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو آج تک جمہوریت کا پودا پنپ ہی نہیں سکا. بھارت میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں. لہذا اس کے باوجود کہ گزشتہ برسوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو
نفرتوں کا زہر پھیلانے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، اس کے باوجود وہاں پر جمہوریت کا نظام غیر مستحکم نہیں ہوا۔ تم بھارت کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے کہ بھارت کی سینا کا سپہ سالار کسی دن دوردرشن پر جائے گا اور وہ یہ اپنے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ سنو، ان سیاست دانوں نے سب نظام خراب کر دیا گیا تھا، اب میں آ گیا ہوں نظام کو درست کرنے کے لیے۔ ہماری تاریخ دو بدقسمتی سے یہ رہی ہے کہ ہمارے عسکری طالع آزما جان بوجھ کر جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے جمہوریت کی بے خونی کی ہے۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس کام ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں آپ کرنٹ سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے، آپ کی رائے میں، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ نے دنیا دیکھی، آپ نے ہر پوزیشنز پہ کام بھی کیا ہے، کیا سولوشن آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ ایز این اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کروں کہ کرامت صاحب، یہ ایک جو قبیلہ ہے، ایک جو کہتے ہیں نا کہ بھیڑ ہے، جمہور ہے، قوم تو ابھی تک بنی نہیں ہے، اس جمہور کو آپ کیا کہیں گے کہ اس نے کیا کرنا چاہیے؟ آئی نو کہ بہت سارے لوگ بولیں گے جی عمران خان کو باہر نکال دو، سب صحیح ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ نہیں، وہ سب درست نہیں ہو جائے گا۔ دیکھو، پاکستانی معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہم نے جان بوجھ کے نوجوانوں میں وہ سیاسی شعور بیدار نہیں ہونے دیا جس کی ہر جمہوری معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین پر پابندیاں لگا دی گئی، اور اسٹوڈنٹ یونین وہ نرسری ہوتی ہے جہاں پر نوجوان کم عمری میں جمہوریت کا درس لینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پابندی کس کے دور میں لگائی گئی؟ عسکری طالع آزما۔ میں سر یہ تو صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اب سولوشن کیا کریں، مطلب کیا کیا جائے؟ ایسا کیا نئی نوجوان نسل جو آپ کو سنتی ہے، ظاہر ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کہ ایسا کیا کرے نوجوان نسل کہ وہ اپنے آپ کو جو اس بھنور میں پھنسے ہوئے اس کو نکال سکیں؟ پاکستان کے نوجوانوں کو یا سڑکوں پر نکل آئیں، اپنے قرب و جوار کے نوجوانوں کی مثال سے علم حاصل کرنا چاہیے، روشنی لینی چاہیے۔ اور اس لیے کہ دیکھو، ہماری نسل تو اپنی زندگی گزار چکی ہے، اب جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ تو نوجوانوں سے وابستہ ہے، اور نوجوانوں کا مستقبل بھی ملک سے وابستہ ہے۔ دونوں کا مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہے، لہذا نوجوان نسل کو یہ چاہیے۔ اور عمران خان کے خلاف کیوں عسکری طالع آزما ہوئے؟ اس لیے کہ اس نے نوجوان نسل کو بیدار کرنا چاہا تھا، اس نے نوجوان نسل میں سیاسی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، پہل کی تھی، آغاز کیا تھا۔ اور آج کی نوجوان نسل کو تو وہ سہولتیں حاصل ہیں عامر میاں جو میری نسل کو جب ہم نوجوان تھے ہمیں حاصل نہیں تھی سر، بالکل نہیں۔ آج تو دنیا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر وہ ایک چھوٹا سا دیہات ہو چکی ہے، گاؤں میں آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا سیل فون میں۔ وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو یہ نامہ اعمال آج کا جو ہمارا سیل فون ہے، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے۔ تو ہماری نوجوان نسل کے لیے تو معلومات کے لامحدود ذرائع ہیں، اس کے لیے تو وہ ایک طرح کا ایکسپلوژن کہا جاتا ہے، نیوز ایکسپلوژن، تو اس کے پاس تو معلومات تک رسائی کے لیے کوئی فقدان نہیں، سر کوئی کسر نہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا، میں ایز این اسٹوڈنٹ جتنا ہسٹری کو پڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اونلی عمران خان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی اینڈ میں یہی ہوا، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، نواز شریف کے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے، عمران خان کے ساتھ اس لیے ہی ہو رہا ہے کیونکہ اب
عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہی ٹائم تھا 90s کا یا 20s کا اینڈ کا. عمران اپنے اصولوں پر سودا کرنے کے لیے میں بالکل صحیح ایگری سر اس بات سے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے, ظاہر جب عمران خان صاحب 2018 میں جیت کر آئے سامنے ایز این پرائم منسٹر سامنے آئے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں مجھ سمیت اور کئی ایسے نوجوان جو مجھے اس وقت سن بھی رہے ہوں گے وہ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ اگر عمران خان صاحب, اور میں نے جیسے ہمیشہ کہا ہے کہ واحد زندگی کا اگر میں نے ووٹ ڈالا ہے یہاں کینیڈا آنے سے پہلے وہ میں نے عمران خان صاحب کو ڈالا, ایک ہی ووٹ ڈالا ہے لائف میں 2000 بس 13 والا. اس کے بعد میں 15 یہاں آ گیا تھا تو 18 میں میری الیکشن میں نہیں جا سکا. عمران خان صاحب کو جب اتنا پیچھے سپورٹ تھا, نوجوان جسے آپ کہتے ہیں کہ جی سارا نوجوان عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہے, سر اگر 6 مہینے میں 1 سال میں مجھے پتا چلے میں اس ادارے میں جہاں کام کر رہا ہوں کچھ کر رہا ہوں اور وہاں کرپشن یا دوسری چیزیں ایسی ہیں جن کو میں کمپرومائز نہیں کر سکتا, سر میں ریزائن کروں گا, میں باہر آ جاؤں گا. اتنی بڑی فین فالوئنگ, اور پھر یہ آ کے اسٹیج پہ کہنا, خطابات کرنا عمران خان صاحب کا, جہاں مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اس بات کے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے اور ایسے ہی چلے گا. سر چینج جب آئے گا جب ایک لیڈر کو ایکسٹرا آرڈنری میڈیوکر سوچ, آپ نے تو پڑھا ہے میں بھی پڑھتا ہوں, میڈیوکر سوچ والے دنیا میں آپ لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں وہ کبھی تبدیلی نہیں لائے. نہیں, اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری جانا پڑے گا, آپ کو وہ اقدامات لینے پڑیں گے جو کہ ان پاپولر ہوں. لیکن آپ نے جو ہے وہ اس وقت بھی آپ دیکھیں 18 کی 19 کی اسپیچز عمران خان کی کہ ہم سب ایک پیج پہ. سر یہ کیوں تھے پیج پہ؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر سامنے آپ کو کھائی دکھ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملات, یہ وہ دلدل ہے جس میں پیر جتنا رکھوں گا جتنا ہلوں گا اتنا اندر جاؤں گا. سر آپ کال کرتے شاید نوجوان نسل زیادہ باہر نکلتی, پنجاب زیادہ. آج پنجاب کیوں نہیں باہر نکلتا؟ عمران سے غلط, سر یہ غلطی نہیں ہے, بلنڈر ہے, بلنڈر ہوا بالکل, یہ غلطی نہیں ہے. اس نے یہ سوچا تھا, اس نے یہ چاہا تھا کہ نظام کو اندر رہتے ہوئے, سر یہی تو نواز شریف بھی کرتے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب یہی کر رہے ہیں اس وقت. نہیں, شہباز شریف اور عمران نہیں, میں شخصیت نہیں ملا رہا, میں نظام کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں نظام کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ جو موروثی سیاستداں ہیں یہ تو نظام کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ موجودہ نظام تو عمران خان نے بھی تبدیل نہیں کیا نا. تمام تر مفاد میں عمران یہ سوچ کر سیاست میں آیا تھا جی کہ وہ اس نظام کو بدل دے گا, اور اس نے یہ چاہا تھا کہ وہ باہمی مفاہمت سے, تعاون سے اس نظام کو درست کر دے. وہ اس کی غلطی ثابت. سر آپ کو روک رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیں. 100 ڈیز کا اس نے وعدہ کیا تھا نا, جو اپنے ود ان 100 ڈیز اس نے اعلان کرنا شروع کیا. ہی ڈونٹ کیئر چائنا کیا کہتا ہے, ہی ڈونٹ کیئر رشیا کیا کہے گا, ہی ڈونٹ کیئر انڈیا کیا کہے گا کیا نہیں ہوگا. دیکھو میں ایک بات مثال دے رہا ہوں, آئی نو صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی. جب آپ کہتے ہیں جی 100 ڈیز میں ساری جو ہیں وہ چیزیں آگے پیچھے کر دوں گا, آئی جسٹ نیڈ 100 ڈیز. سر 100 ڈیز میں آپ کے پاس وزیر خزانہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کے پاس, آپ نے 26 سال اپنی محنت کر کے عمران خان صاحب نے, آئی ریئلی ریسپیکٹ, میں بہت یہ کہوں گا کہ عاجزی کے ساتھ کہ تو جو انہوں نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا. لیکن 1996 سے پارٹی بنانے کے بعد سے آپ 18 میں آتے ہیں, سر آپ کے پاس 12-15 وہ لوگ نہیں تھے جو کیبنٹ میں بیٹھ سکیں. وزیر خزانہ آپ کو جو ہے نا وہ امپورٹ کرا کے دیا گیا. عمران نے وہیں کھڑا ہو جانا تھا. سر عمران نے ہوم ورک نہیں کیا, یہ اس کی بہت, سر یہ کوئی گلی محلے کی کرکٹ ٹیم چھوڑنے کے لیے ہوم ورک نہیں کیا, آج ہار گئے. اس کا خمیازہ وہ آج بھگت رہا ہے. سر قوم بھگت رہی ہے, قوم بھی بھگت رہی ہے, بالکل درست, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن عامر میاں دیکھو, تم نے جو ٹرمپ کی جو مثال دی, تو ٹرمپ کے سر پر پینٹاگن کی تلوار نہیں لٹک. سر ہے نہیں بالکل. سر کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر پریشر نہیں ہوگا پینٹاگن کا؟ نہیں بالکل نہیں سر. اس کے وہ تو جن لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر سر کتنے کیسز ابھی بھی اس کے فائل ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے ہی معلوم ہے, اور جیتنے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہم نے دیکھا. امریکہ کے نظام سیاست میں سب سے بڑا جو سقم ہے, سب سے بڑی جو لیکیونا ہے, وہ یہی ہے کہ ایک شخص اگر جیل میں بھی بیٹھا ہو تو بھی وہ صدارتی انتخاب لڑ سکتا ہے.
امریکہ کے نظام میں یہ بہت بڑی فاش غلطی ہے. تو لیکن یہ کہنا کہ ٹرمپ کے سر پر میں 100 ڈیز کی مثال دی تھی, میں صرف 100 ڈیز کی مثال دی آپ کو. وہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ اس کو یقین ہے کہ اس کو چیک کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے. عمران خان کو یہ یقین نہیں تھا. عمران خان کے سر پر تو GHQ کی تلوار مسلسل لٹک رہی تھی, تو وہ باہر آ جاتے. اس نے یہ دیکھو, وہ تو اب تم یہ کہہ رہے ہو نا آئیڈیل سچویشن یہ سر, لیڈران تیار اسی چیز کے لیے ہوتے ہیں. میں تو نہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے بیٹھا ہوا کہ مجھے بولیں گے آپ نے جو تجربہ نہیں کیا. ہی کلیمڈ ایز این پرائم منسٹر. میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ عمران نے غلطی کی. اسے جب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ عسکری تالے آزما ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ماننے والے عوام کو کال دیتے باہر آ جائے, تو وہ اس نے یہ غلطی کی. اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ عوام کی طاقت سے ان کو پابند کر دے گا, لیکن عوام کی طاقت پر اس کا جو بھروسہ تھا, جو اس کا جو اعتبار تھا, اس کا جو اعتماد تھا, وہ درست ثابت نہیں ہوا. نہیں, عوام نے تو اپنا کام پورا کیا تھا سر. نہیں, عوام نے تو اپنا کام پورا کیا تھا. تو کیا ہوا 8 فروری 2024 کو. نہیں سر, میں تو 18 ابھی آگے جا ہی نہیں رہے. میں تو ابھی تو 18 وہ تو جو ہو گیا غلط ہے, وہ اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. جو عوام نے کیا 47-45 میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن ہر ایک کا وہ ہوتا ہے نا, سرا ہوتا ہے. نہیں, ہم سرے سے اگر دیکھیں کہ جب آپ پہلی بار آتے ہیں, ہاں, اس وقت دیکھیں نا کہ آپ نے کیا اسٹیپ لیے. نہیں, اس نے دیکھو یہ عمران کے ایجنڈا پر بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا کلٹرڈ ایجنڈا تھا کہ معاشی اصلاحات بھی کرنی تھیں, نظام سیاست کو بھی درست کرنا تھا. اور پھر یہ نہ بھولو کہ کووڈ کی 20 کے بعد کی ہو گئی. ابھی بھی آپ کے پاس کووڈ از 2020. نہیں, 2020 میں 2 سال 1.5 سال ہی ہوا تھا نا. ہاں, 1.5 سال کہہ لیں. اقتدار سنبھالے ہوئے تو اقتدار 18 مہینے میں یہ توقع رکھنا کہ وہ 70 سال کے کوڑے کو نہیں, لیکن ڈائریکشن ہو سکتی تھی سر. نہیں, نظر آ جاتا 100 ڈیز میں چیزیں سامنے آ جاتی. میں بالکل تمہارے جو چارج شیٹ ہے عمران خان کے نہیں, چارج شیٹ نہیں سر. میں نے کہا ہمیشہ سے رسپیکٹ, لیکن یہ میرا دکھ ہے, یہ میری تکلیف ہے. چارج شیٹ نہیں ہے, یہ میری تکلیف ہے. میں بھی اس تکلیف میں کہ ایک گولڈن اپرچونٹی آپ نے جو ہے وہ مس کر دی. مجھے ایسا لگتا ہے اس قوم نے کہ جہاں آپ کو ایک ایسا لیڈر اللہ نے دیا جو آپ کو بالکل 180 ڈگری چینج کرا سکتا تھا. نہیں, لیکن دیکھو یہ بھی تو یاد رکھو کہ عمران خان کو جو نظام ملا تھا وہ اتنا بدبودار تھا, وہ اتنا گلا سڑا تھا, وہ اتنا غلاظت آمیز تھا کہ اس کو درست کرنے کے لیے تم نے وہ ہرکولیس کی مثال سنی ہے نا, کہ اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اوجین سٹیبلز کو صاف کرنا تھا, تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس نے دریا کے رخ کو موڑ دیا. تو عمران خان کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ دریا کے رخ کو موڑ کے پاکستان کا جو سیاسی اوجین سٹیبل تھا اس کو صاف کر سکے. سر ٹھیک ہے, ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہ آسانی کرتے آگے پاکستان کے لیے. اور انہی غلطیوں کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے. اور بقول تمہارے میں سر یہی ہسٹری رہی ہے, جو ہمارے لیڈران نے غلطیاں کی ہیں وہ قوم یہ آلموسٹ 78 ایئرز بھگت رہے ہیں. تو ایک اور لیڈر نے کر دیا تو اگلے 5-10 سال ہم اور بھگتیں گے. ہم بھگتیں گے جب تک اس نظام کی جڑوں کو درست نہیں کیا جائے گا. دیکھو عامر میاں, ہمارا ٹائم بالکل آخری لمحات ہے, پنپتا نہیں ہے جب تک اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو. تو جب جڑیں کمزور رہیں گی, جب جڑوں کو مضبوط نہیں ہونے دیا جائے گا, تو یہی نظام فسطائیت بس سر ہمیشہ دعا یہی کرتا ہوں کہ کاش ہم قوم بن جائیں. اور اگر ہم بننے کے لیے تو اپنی فکر کو,
اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. سر وہ سوچ اسی لیے نہیں بدل رہی ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کسی کے اوپر نتھنگ پرسنل, ایسے ویلاگرز ہیں, یقین کریں میں ان کو دیکھتا ہوں اکثر ویکینڈ میں ٹائم ملتا ہے تو میں پاکستان کے جو باہر کچھ لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں کچھ, سر وہ روز عمران خان کو رہا کرا رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ مائنڈ سیٹ بلڈ کر رہے ہیں ایسی, مطلب پھر یہ ہو گیا مطلب کہاں جا رہی ہے, مطلب ایک نوجوان نسل اس کو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تربیت ہونی چاہیے, یہ ویلاگر سر قوم کی تربیت کر رہے ہیں, نہیں گمراہ کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, آف کورس گمراہ کر رہے ہیں. تو ان کو کون لگام دے گا؟ وہ تو اگر کوئی بات کرے جی ان کے اوپر پابندی لگانے کے لیے تو ایک پورا سیلاب کھڑا ہو جاتا ہے, جی آپ جو ہیں وہ آزادی رائے کو آپ بند کر رہے ہیں. دیکھو پاکستان کے مسائل, وہ جو میں نے ہرکیولیس کی مثال دی ہے, اوجین سٹیبلز ہیں. اتنا کوڑا, اتنی غلاظت جمع ہو چکی ہے کہ اس نظام کو تار و پود سے اکھیڑنے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے. انشاءاللہ سر انقلاب, لیکن انقلاب تو پھر خونی ہوگا سر. وہ انقلاب کامیابی نہیں ہوتا جب تک خون نہ بہے. دیکھو انقلاب انگور کی بیل کی طرح سے ہوتا ہے, جس کی جڑوں کو جب تک خون نہ دیا جائے وہ پنپتی نہیں ہے. تو انقلاب دنیا کا, میں کہتا ہوں 20ویں صدی کا سب سے کامیاب انقلاب کون سا ہے؟ یا تو چین کا انقلاب ہے جی, جس نے چین کو آج زوال تقدیر بدل دی, ترقی کی ان بلندیوں پر پہنچا دیا, یا ایران کا انقلاب بالکل, یا کیوبا کا انقلاب تو مثالی ہے. اتنا سا جزیرہ ہے جو فلوریڈا سے صرف 90 میل کے فاصلے پر ہے, اور امریکہ نے 1959 کے دسمبر 1959 سے کیوبا پر ہر طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ہر طرح سے اس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے. لیکن باوجود تمام تر کوششوں کے وہ کیوبا کے انقلاب کی سر اب ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا, تو اگر آج کا قطع شامل کر پاکستان کو بھی انقلاب کی ضرورت ہے جو اس نظام کو پلٹ دے جسے میں نے ان 4 مصروں میں بیان کیا. ارشاد سر. زبان پہ قفل خاموشی, لبوں پہ تالے ہوں. یہ جو فسطائیت کا نظام ہے نا, زبان پہ قفل خاموشی, لبوں پہ تالے ہوں, قلم نہ لکھ سکے نہ فکر کے اجالے ہو. کیا بات ہے. قلم نہ لکھ سکے نہ فکر کے اجالے ہوں. یہی تو طور طریقے ہیں آمریت کے, یہی تو طور طریقے ہیں آمریت کے. عوام ایسے ہوں محکومیت کے پالے ہوں. کیا بات ہے. عوام ایسے ہوں محکومیت کے پالے ہوئے عوام, ان کو قبول ہے, ان کو منظور ہے. لہذا اور عوام, اسی لیے انقلاب کی ضرورت ہے کہ جب تک عوام بیدار نہیں ہوں گے, جب تک عوام کھڑے نہیں ہوں گے, یہ نظام نہیں بنے گا. بے شک سر, یہ عوام نہیں, کیونکہ جمہور ہی عوام ہے. اور بہت شکریہ آپ کا. خدا بھی کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیر خود بدلنے پر کافی نہ ہو. بالکل سر, بہت شکریہ کرامہ صاحب ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے. تمام سامعین ناظرین, آپ لوگ